نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم کتاب الہبہ پڑھ رہے تھے. ہبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کسی شخص کا اپنے ہوش و حواس میں اپنی مرضی کے ساتھ اپنے مال کا کچھ حصہ اپنے دل کی خوشی سے کسی دوسرے کو دے دینا، خواہ وہ لینے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم، رشتہ دار ہو یا اجنبی، اولاد ہو یا کوئی اور ہو. اس کا دوسرا نام ہدیہ بھی ہے. ہدیہ عموماً مواقع کی مناسبت سے دیا جاتا ہے، جبکہ ہبہ کسی موقع کی مناسبت کے بغیر بھی دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح صدقہ اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ لینے والا ضرورت مند اور محتاج ہو. ہبہ کے لیے ضروری نہیں کہ جسے دیا جا رہا ہو وہ محتاج ہی ہو یا فقیر ہو. وہ کسی کی مدد کی نیت سے بھی دیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی اپنے دل کی خوشی سے دیا جا سکتا ہے. اور جیسا کہ رشتہ داروں کو خاص طور پر دینے کا حکم قرآن پاک میں آتا ہے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، اسی طرح لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. تو تبرعاً، اور تبرع کا انگریزی لفظ ڈونیشن ہوتا ہے. تبرعاً تبرراً یعنی نیکی کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا باعث ثواب ہے. کسی پر احسان جتانا، کسی مفاد، کسی ذاتی مصلحت یا کسی فائدہ اٹھانے کی نیت سے دینا، اور خصوصاً حکمرانوں کو دینا جس کے نتیجے میں ان سے کچھ مفادات حاصل کیے جا سکیں، یہ ناپسندیدہ ہے. اور عام لوگوں کو دینا بھی ناپسندیدہ ہے، لیکن صاحب اختیار لوگوں کو اس نیت سے دینا رشوت میں شمار ہوتا ہے، جو صرف ناپسندیدہ اور مکروہ نہیں بلکہ باعث عذاب بھی ہے. یہ پیچھے آپ یہ باتیں پڑھ چکے ہیں، ان کا خلاصہ بتاتے ہوئے میں آگے چلتی ہوں. باب بمن یبدأ بالہدیۃ، ہدیہ پہلے کس کو دینا چاہیے؟ یعنی مثلاً آپ کے پاس کوئی چیز ہے دینے کے لیے تو آپ کس سے ابتدا کریں؟ وقال بکر ان عمر ان بکیر ان قریب مولا ابن عباس ان میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقت ولیدۃ لها فقال لها لو وصلت بعد اخوالک کان اعظم لاجرک. اس میں وہ پچھلی حدیث ہے کہ حضرت میمونہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ماموں کو دیتی تو تمہارے لیے زیادہ اجر کی بات ہوتی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدیہ دینے میں ابتدا ذوی القربا سے کرنی چاہیے، رشتہ داروں سے کرنی چاہیے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن ابی عمران الجونی عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تیم بن مرہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری دو پڑوسنے ہیں تو میں ان میں سے پہلے کس کو کچھ ہدیہ دوں؟ قال فرمایا الی اقربیہما منک بابا، اس کو جس کا دروازہ تم سے قریب تر ہو. باب من لم يقبل الہدیۃ، جو ہدیہ قبول نہ کرے، لعلت کسی سبب سے، کسی وجہ سے، یعنی کسی عذر کی وجہ سے ہدیہ نہ لینا. یعنی جہاں انسان سمجھے کہ یہ ہدیہ جو ہے یعنی اس میں پھر مشکوک ہو کوئی چیز، مثلا حرام کی آمیزش ہو، یعنی ایسا حرام کہ جو اس میں نظر آتا ہو، محسوس ہوتا ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسی نیاز بھیج دیتے ہیں لوگ کہ جو حرام ہوتی، تو اس صورت میں اگر تو یہ ہو کہ کسی بڑے فساد کا خطرہ ہو تو انسان کو لے کے اسے کھانا نہیں چاہیے، پھینک دینا چاہیے. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ دوسرے کو سمجھانا زیادہ بہتر ہے تو اس صورت میں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح حرام مال میں سے، پھر اسی طرح وہ ہدیہ کہ جس میں یہ ہو کہ یہ رشوت کے طور پہ دیا جا رہا ہے، یا اسی طرح کی کوئی بھی اور چیز جس سے کسی فساد یا خرابی کا اندیشہ ہو تو اس ہدیے کو قبول نہیں کرنا چاہیے. یعنی پیچھے آپ نے دیکھا کہ ہدیہ لوٹانا نہیں چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں پر یہ کہ بعض ہدیے قبول نہیں کرنے چاہیے. حضرت عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، کہ ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہدیہ ہی تھا. والیوم رشوۃ، لیکن آج وہ ہدیہ رشوت بن چکا ہے. یعنی رشوت کون سا ہدیہ ہے؟ جو کسی حاکم یا کسی، اب میں لفظ آفیسر استعمال کرنے لگی ہوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں. حاکم لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ خیال آتا ہے شاید کوئی بادشاہ یا کوئی ایسا لفظ ہے.
آفیسر کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بات جلدی سمجھ میں آئے گی آپ کو، اور آفیسر بھی حاکم ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ بیوروکریسی ہی حکومت کرتی ہے، اصل حکومت تو انہی کی ہوتی. معاف کیجیے گا اگر آپ میں سے کسی کا دل دکھے میری اس بات سے، لیکن میں تو ایک عام حالات بیان کر رہی ہوں یا جو صورتحال ہے ہماری. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کو یہ تحفہ صرف اس کے اس عہدے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے تو ایسا تحفہ بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. ہاں، وہ دوست اور وہ رشتہ دار، وہ احباب جو اس عہدے سے پہلے بھی تحفے کا لین دین کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بعد میں بھی لین دین جاری رکھا جائے گا، اور اس عہدے کے جانے کے بعد بھی امید ہو جن کے ساتھ لین دین باقی رہنے کی، یا ابتدا سے چلی آ رہی ہو دوستی اور بعد میں بھی رہے، تو اس میں لین دین جو ہے وہ جائز ہے. لیکن وہ لین دین جو پیورلی صرف اس بنا پر ہو کہ اس سے دوسروں سے مفادات حاصل کرنا ہو، تو اس میں کسی قسم کی بھی وہ چیز جو ہے پھر وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ایسی دعوت بھی قبول کرنا جو ہے کہ جس میں شک ہو کہ وہ رشوت کی دعوت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت سے لوگ اپنا میسج کنوے کرنے کے لیے دعوت کا سہارا لیتے ہیں، تو ایسی دعوت بھی قبول نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے دوسرے کا احسان ہو جاتا ہے، اور اس احسان میں آ کر آپ دوسرے کو کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن اگر ایک عام ایسی دعوت ہو کہ جس میں بہت سے اور لوگ بھی شامل ہوں اور آپ بھی اس میں شامل ہوں، خواہ آپ کسی عہدے کے مالک ہوں، تو اس صورت میں وہ پھر حرج کی بات نہیں ہے. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ سمع صعب بن جسامۃ اللیثی وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو صعب بن جسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، یخبر، انہوں نے خبر دی، انہ اہدی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ہدیہ دیا، تحفہ دیا، کس کو؟ آپ کو. کس چیز کا؟ حمار وحشن، نیل گائے یا گورخر. وہو بالابوا، آپ ابوا کے مقام پر تھی. کون سا مقام ہے ابوا؟ مدینہ کے قریب ہے نا جہاں آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تھی. او بودان، یا ودان کا علاقہ تھا. وہو محرم، حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے. فردہ، تو آپ نے اس کو واپس کر دیا، یعنی وہ ہدیہ قبول نہیں کیا. فقال صاحب کہتے ہیں فلما عرف فی وجہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا چہرہ دیکھا کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، ردہ ہدیتی، یعنی جب آپ نے میرا ہدیہ لوٹا دیا اس کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ بدلا. قال لیس بنا رد علیک، یہ ہم نے تمہیں ویسے ہی واپس نہیں لوٹا دیا، ولکن حرم، بات یہ کہ ہم حالت احرام میں ہیں. تو اگر محرم کے لیے شکار کیا جائے تو اس گوشت میں سے احرام پہننے والا گوشت نہیں کھا سکتا، یا وہ ہدیہ بھی قبول نہیں کر سکتا. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا سفیان عن الزہری عن عروة بن الزبیر عن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن العتبیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک شخص کو حاکم بنایا. استعمل یعنی عمل دیا، عمل پہ طلب کیا، مراد یہ ہے. کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے زکوٰۃ کا تحصیلدار بنایا. یقال له ابن العتبیہ، اس شخص کا نام ابن العتبیہ تھا. کس پہ حاکم بنا؟ علی الصدقۃ، زکوٰۃ کے مال پر. یہ حدیث بہت اہم ہے. فلما قدمہ، تو جب وہ واپس آیا. کون واپس آیا؟ ابن العتبیہ. کہاں سے واپس آیا؟ زکوٰۃ جمع کر کے. کس کے پاس آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قال، آ کے کہنے لگا، ھذا لکم، یہ ہے تمہارا، یعنی یہ ہے زکوٰۃ کا مال جو میں جمع کرنے گیا تھا. وھذا، اور یہ دوسرا مال، اہدی علی، یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، یہ میرے لیے ہے. قال، کہا، کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہلا جلس فی بیت ابیہ، تو کیوں نہ وہ بیٹھا رہا اپنے باپ کے گھر میں، او بیت امہ، یا اپنی ماں کے گھر میں. فینظر، پھر وہ دیکھتا، ایہدی لہ ام لا، کہ اسے کوئی ہدیہ دیتا یا نہیں دیتا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہدیہ جو کسی پوسٹ پر ہونے کی وجہ سے دیا جائے، کسی فیور کے حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر، یا آئندہ ان ایکسپیکٹڈ حالات میں مدد چاہنے کے لیے، تو اسی ہدیے کی بات ہے یہاں. تو چونکہ وہ شخص گورنمنٹ ڈیوٹی پر تھا اور اس ڈیوٹی پر وہ گیا اور اس پر اس کو تنخواہ بھی ملنا تھی، تو اس نے لوگوں سے ساتھ نذرانے بھی وصول کر لیے اور واپس آ کے کیا کہا، یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ میرے تحفے ہیں جو لوگوں نے مجھے اس ٹرپ میں دیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ ہاں، اگر تم اپنی ماں یا باپ کے گھر بیٹھے رہتے، پھر میں دیکھتا کہ تمہارے پاس وہ
انجان لوگ جن کو تم جانتے نہیں، جو تجھے نہیں جانتے، وہ تجھے آ کے ہدیے دیتے. یعنی ایک تحفے تحائف ہوتے ہیں نا جو رشتہ داروں سے ہوتے ہیں، دوستوں سے ہوتے ہیں، احباب سے ہوتے ہیں، میل جول کے لوگوں سے ہوتے ہیں. یہ انسانی تعلقات میں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بالکل نارمل سی بات ہے، بلکہ اس کا نہ ہونا اب نارملٹی ہے. لیکن وہ تحفہ جو محض کسی عہدے پر جانے کی وجہ سے ملا ہو، اور اگر انسان اس عہدے پر نہ ہو تو وہ کوئی بھی نہ دے، تو ایسا تحفہ جو ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ ہاں یہ تم اگر اپنے گھر بیٹھے ہوتے پھر دیکھا جاتا کہ کون تمہیں یہاں آ کر دیتا ہے. والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. لا یأخذ احد منہ شیئا، کہ نہیں لے گا کوئی شخص اس میں سے کوئی چیز، یعنی ایسی کوئی چیز، یعنی رشوت جب کوئی وصول کرے گا، الا جاء بہ یوم القیامت یحملہ، مگر قیامت کے دن وہ اسے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوگا. علی رقبتہ، اپنی گردن پہ وہ اٹھائے ہوئے ہوگا. ایسے سارے تحفے جو رشوت کے طور پر اس نے قبول کیے ہوں گے لوگوں کے مال میں سے، وہ اپنی گردن پہ اٹھا کے آئے گا. ان کان بعیرن، اگر وہ اونٹ ہوا، یعنی کسی نے تحفے میں لا کے اونٹ کھڑا کر دیا، یا گاڑی، لہو رغاء، تو کیا ہوگا؟ اس کی اونٹ کی آواز کو رغاء بولا جاتا ہے. تو وہ اونٹ کیا کر رہا ہوگا؟ بڑبڑ کر رہا ہوگا. کب؟ قیامت کے دن. یعنی قیامت کے دن وہی اونٹ اس کی گردن پہ لدا ہوا ہوگا. او بقرتن، یا گائے. گاؤں وغیرہ میں لوگ بھینسیں وغیرہ تحفے میں دیتے ہیں. لہا خوار، جس کی ایک آواز ہوگی، یعنی وہ گائے سر چڑھی ہوگی یا بھینس اور بول رہی ہوگی اوپر سے. او شاتن، یا بکری، تئی ارو، وہ بھی میں کر رہی ہوگی سر پہ. ثم رفع بیدیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. حتی رأینا عفرۃ ابطیہ، یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھی. بہت اونچے اٹھائے آپ نے ہاتھ اور فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، ثلاثاً، 3 مرتبہ، کہ یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا، میں نے تیرا حکم پہنچا دیا. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ حدیث بھی دراصل اللہ ہی کا حکم ہے. یہ دیکھیں نا، یہ حکم دے کے آپ نے کہا اللہم حل بلغت، میں نے آپ کی بات پہنچا دی. دوسری بات یہ کہ اس معاملے میں آپ نے بہت سختی سے کام لیا. کس لیے یہ سختی کی آپ نے؟ کیونکہ اگر آفیسرز اس قسم کے تحفے قبول کرنے لگیں تو وہ اپنی آفیشیل ڈیوٹی کو صحیح طور پر ادا کر نہیں سکتے. پھر اس تحفے سے مروب ہو کر، اس کے مرہون منت ہو کر کبھی ظالم کی مدد کریں گے، حالانکہ وہ ظالم ہوگا اور نہیں کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ مظلوم کے خلاف ظالم کی مدد عرش الہی کو ہلا دیتی. اور اسی طرح کبھی جیسے کسی سے مثال کے طور پہ ٹیکس وصول کرنا ہے، یا کسی پہ کوئی فائن کرنا ہے، یا کسی کو کوئی جیل میں ڈالنا ہے، یا کسی کے ساتھ کچھ بھی، یعنی ڈسپلن کو قائم کرنا ہے، تو وہ ہدیہ، وہ تحفہ جو ہے اس کے ہاتھ باندھ دے گا اور وہ انصاف نہ کر سکے گا اور وہ اپنے فرائض پوری طرح ادا نہ کر سکے گا. اب بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے معاشرے میں یہ وبا جو ہے وہ بہت عام ہے. ہمارے ہاں آپ کسی بھی دفتر میں جینوئن کام لے کر جائیں، آپ کا کام نہیں کر کے دیں گے. حالانکہ وہ کس لیے بیٹھے ہیں، وہ تنخواہ کس لیے لے رہے ہیں، وہ الاؤنسز کس لیے لے رہے ہیں، وہ ساری گورنمنٹ سے فیسلٹیز کس لیے لے رہے ہیں، وہ ساری فیسلٹیز ان کو کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ اپنے گھر سے تو نہیں دے رہی، وہ تو لوگوں کے ٹیکسز ہی ہیں. لوگوں کے ٹیکسز سے ان کی تنخواہیں جا رہی ہیں، ان کی سارے آرام جتنے بھی ان آفیسرز کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے عوام ان کا سر پہ اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے. یعنی آپ خود سوچیں کہ ایک شخص اپنے خون پسینے کی کمائی کرتا ہے اور پھر نہ وہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ، نہ خیرات ہے، جبرن قہرن اس سے ایک بعض اوقات 50%، 40%، 60% تک اس کی آمدنی میں سے نکال لیا جاتا ہے، اور وہی پیسہ حکومت اپنے ملازمین پہ خرچ کرتی ہے. اور جب یہی مصیبت کے مارے عوام ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر پہنچتے ہیں کہ ان کا وہ کام کیا جائے جو کہ انہیں کرنا چاہیے اس سیٹ پر بیٹھ کر، وہ نہیں کرتے اور ان سے مزید کا مطالبہ کرتے ہیں، تو ایسے پسے ہوئے عوام جو ہے پھر وہ کس کے آگے فریاد کریں؟ اور ان کی فریاد کون سنے گا؟ ان کی فریاد رسی پھر کون کرے گا؟ پھر ان کی جگہ پر بدلہ اور انتقام کون لے گا؟ اور جو لینے والا ہے لا یوثق وثاقہ احد، اس جیسا تو پھر باندھنے والا کوئی باندھے گا نہیں. تو اس لیے تمام ایسے لوگوں کو جو کسی بھی ذمہ دار عہدے پر ہوں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اوقات کی پوری پابندی کرے. گورنمنٹ انہیں دفتر آنے کی تنخواہ تو نہیں دیتی، کرسی پہ بیٹھنے کی تنخواہ تھوڑی ملتی ہے ان کو، یا بیٹھ کے اخبار پڑھنے اور چائے پینے کی تنخواہ انہیں مل رہی ہے، یا لوگوں کو ستانے کی تنخواہ انہیں مل رہی ہے.
وہ مل ہی اس لیے رہی ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور ان کی ضروریات پوری کریں. تو وہ اگر ضروریات پوری نہیں کرتے ان کی تو اللہ کے ہاں شدید محاسبہ ہوگا اور شدید پکڑ ہوگی. یہ حقوق العباد میں حق تلفی ہے اور اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک لوگ معاف نہیں کریں گے. اور ستائے ہوئے اور مصیبت کے مارے لوگ قیامت کے دن معاف کیسے کریں گے؟ جو دفتروں کے آگے سارا دن اپنا وقت ضائع کر کے کھڑے رہتے ہیں اور کوئی بھی ان کی داد رسی کرنے والا نہیں. تو ایسی صورت میں یہ اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کو اللہ کے ہاں جواب دہی کا خوف ہو. ورنہ دنیا میں اگر کسی کے پاس اقتدار ہے یا حکومت ہے یا زور ہے یا قہر ہے یا قوت ہے تو وہ چند دن کا ہے اور بہت جلدی ختم ہو جانے والا ہے. یعنی جو حقوق اللہ میں سے مثلا نماز روزے میں سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اس میں تو معافی ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر دے. اور انسان ہے, ہم غلطی میں سے 4 رکعتیں پڑھنے کھڑے ہوئے 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا, پتہ ہی نہیں کہ 3 پڑھی کہ 4 پڑھی. ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کہ بندہ ہے, بھول گیا, کیا میرا ہی بندہ نا, چلو معاف کر دیتا ہوں. لیکن اس بندے نے جس نے اپنے ہی جیسے بندے کا حق مارا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس سے بری ذمہ ہوں گے کہ یہ ہے تیرا بھائی جس کے ساتھ تو نے زیادتی کی, اگر یہ تجھے معاف کرتا ہے تو میں بھی کرتا ہوں, اور اگر یہ نہیں کرتا تو میری طرف سے بھی کوئی معافی نہیں. اور اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کی سزا نہ بھگت لے وہ جنت میں پہنچنا اس کا محال ہوگا. تو اس لیے ان معاملات میں اپنے شوہروں, اپنے بیٹوں, اپنے بھائیوں, جو بھی آپ کے زیر اثر ہو, جہاں بھی ہو, اس کو بتانے کی اور بات پہنچانے کی احسن طریقے سے ضرورت ہے. ورنہ کیا ہوگا اگر احسن طریقہ نہ ہوا, اگلی دفعہ سے آپ کو بھی آنے نہیں دیں گے کہ یہ باتیں جہاں سے سننے جاتی ہو وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جو لوگوں کے گھر اجاڑتی ہے, اس لیے گھر بیٹھو. باب اذا وہب ہبۃ, جب کوئی ہبہ دے دے, او وعدہ یا وعدہ کر لے, ثم ماتا پھر مر جائے. یعنی مثلا کسی نے سونے کا ایک ٹکڑا کسی شخص کے لیے بھجوایا, وہ ٹکڑا ابھی اس کو پہنچا نہیں کہ بھیجنے والا خود فوت ہو گیا. اب وہ کس کا ہے؟ درمیان میں ہے نا, ادھر سے چل پڑا ادھر پہنچا نہیں. یا وعدہ کیا کہ میں اگلے سال جب میری فصل کٹے گی تو میں تمہیں اتنی گندم دوں گا, اور اگلا سال آنے سے پہلے فوت ہو گیا. تو اس سلسلے میں اب کیا کیا جائے؟ وقال عبیدہ ان ماتا وکانت فصلت الہدیۃ والمہدی لہ حی فہی لورثتہ, کہ اگر ہبہ کرنے والا مر جائے اور جس چیز کو اس نے ہبہ کیا اس پر وہ قبضہ کر لے جس کے لیے اس نے ہبہ کیا تھا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بھی مر جائے تو وہ اس کے وارثوں کو ملے گا. یعنی ادھر سے چیز چل پڑی, اب اس کے وارث محروم ہو گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ تو دے چکا تھا نا, اس کے گھر میں تو نہیں تھی نا, اب اس کی ملکیت نہ رہی, دوسرے تک نہیں ابھی پہنچی, تو وہ کیا ہوگا؟ واپس ادھر نہیں پلٹے گی بلکہ اسی تک چلی جائے گی جس کے نام دی. اب خدا نخواستہ ہوا کیا کہ جس کے لیے چیز جاری تھی وہ بھی مر گیا, اب وہ کس کے وارث لیں گے؟ دینے والے کے یا لینے والے کے؟ لینے والے کے. وَإِن لَمْ تَكُنْ فُصِلَتْ, اور اگر وہ گئی نہیں, مثلا اس نے کہا کہ یہ فلاں کو میں دوں گا, آرڈر نہیں کیا دینے کا, یا صرف ارادہ ہی تھا, نیت ہی تھی, اور نیت پوری نہیں کر سکا, اسی میں ہی فوت ہو گیا. اب کس کے لیے ہے یہ؟ لورثتہ, کس کے لیے؟ اسی کے وارثوں کے لیے. الذی اہدا, جس نے ہدیہ کرنا تھا. وقال الحسن, اور حسن کہتے ہیں ایہما مات قبل, جو کوئی پہلے مر جائے, یعنی کون؟ ایہما, دینے والا یا لینے والا, فہی لورثۃ المہدی لہ, تو وہ جس کے لیے ہدیہ دیا, مہدی لہ یعنی جس کو ہدیہ دیا گیا ہے اس کے وارثوں کے لیے ہے. اذا قبضہ الرسول, جبکہ وکیل اس پہ قبضہ کر چکا. وکیل کون سا؟ یعنی درمیان, میسنجر, لے جانے والا. مثلا آپ بائی پوسٹ کوئی چیز بھجوا رہے تھے, ٹی سی ایس کر رہے تھے, تو خدا نہ خواستہ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے, وہ ڈاکخانے جا کے چیز دے آتا ہے کہ یہ آگے بھجوا دے, واپسی پہ گاڑی میں خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب کیا ہے کہ وہ تو ڈاکخانے نے لے لی اور ڈاکخانہ اس شخص تک پہنچا دے گا, ابھی وہ اس تک پہنچی نہیں تھی کہ یہ پہلے ہی فوت ہو گیا. اب اس کے جو وارث ہیں وہ کلیم نہیں کر سکتے, بلکہ وہ جس کے لیے بھیجی گئی اسی کو ملے گی. اور ان کیس اگر جس کو بھیجی گئی تھی اس کے اوپر بھی کچھ بات ہو گئی, یعنی وہ بھی فوت ہو گیا پہنچنے تک, چیز وصول کرنے تک, تو بھی اس کے نام ہو چکی, اب اس کے وارث لیں گے, دینے والے کے نہیں لیں گے. یعنی ایک دفعہ جب چیز ہاتھ سے نکل گئی تو بس گئی, لیکن اگر صرف ارادہ تھا, ابھی ہاتھ سے نہیں نکلی,
تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر اس کے وارث لے سکیں گے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان حدثنا ابن المنکدر سمعت جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو جاء مال البحرین اعطیتک هكذا ثلاثا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے وعدہ کیا کہ اگر بحرین سے مال آیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا. آپ نے 3 لپ بھر کے یعنی 3 دفعہ لپ بھر کے اشارہ کیا کہ اتنا مال میں تجھے دوں گا. فلم یقدم ابھی نہ آیا حتی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. فامر ابو بکر منادیا تو ابو بکر نے ایک پکارنے والے کو کھڑا کیا. فنادا تو اس نے پکارا من کان لہو عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر رکھا تھا او دین یا کسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرضہ تھا فلیأتنا تو اسے چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آ جائے. فاتیتہ تو میں آپ کے پاس آیا. فقلت تو میں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. کون ہے یہ؟ جابر. فحث علی ثلاثن تو حضرت ابو بکر نے مجھے 3 لپ بھر کے دے دیے یعنی وعدہ پورا کر دیا. کیونکہ آپ وعدہ کر چکے تھے اس لیے اس وعدے کو نبھایا گیا. یعنی اس سے کیا مسئلہ ظاہر ہوتا ہے؟ مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر چیز ابھی جدا نہیں ہوئی صرف اس کا وعدہ ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس کو پورا کیا جائے گا. باب کیف یقبض العبد والمتاع غلام اور مال پر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے پوزیشن کیسے لی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب غلام تو ایک انسان ہے نا تو اسے دوسرے کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. یعنی باقی چیزیں تو کوئی ریپ کر کے لپیٹ کے تھیلے میں ڈال کے دوسرے کو بھیج دی جاتی ہیں اوپر نام لکھ دیا جاتا ہے لیکن ایک انسان ہے جب اسے دینا ہے دوسرے کو تو کس طرح دیں گے. کیف یقبض العبد ایک غلام کی پوزیشن کیسے ہوتی والمتاع اور سامان وغیرہ کی. وقال ابن عمر کہتے ہیں کنت علی بکر صعب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک منہ زور اونٹ پر سوار تھا. فاشتراہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید لیا. وقال اور کہا ہوا لک یا عبداللہ یہ تمہارا ہے عبداللہ. یعنی صرف کہہ دینا کہ اب یہ فلاں چیز اس کی ہے اتنا بھی کافی ہے. ضروری نہیں کہ وہ اس کے ہاتھ سے اس کو باندھ دے یا کسی بھی ایسی چیز سے یعنی صرف زبان سے بول کر بھی. اب آپ دیکھیں جیسے مکان ہے ایک مکان جب آپ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اور وہ ایک شخص کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں جاتا ہے تو اب مکان ایسی چیز تو نہیں کہ جو آپ زمین سے اٹھا کر اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے کہ یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں. جیسے آپ کوئی کتاب جا کے بازار میں خریدیں کہ کتاب کی پوزیشن تو آپ دکاندار کے ہاتھ سے لے کے اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے بیگ میں ڈال لیتے ہیں تو آپ کو پوزیشن مل گئی. مکان کی کس پر ہوتی ہے؟ صرف کلام پر زبان پر اور بعض اوقات وہ لکھی جاتی. پہلے زمانے میں تو لکھی بھی نہیں جاتی تھی ہر چیز اور لکھی جا بھی نہیں سکتی تھی اور اب بھی ہر جگہ لکھت پڑھت نہیں ہوتی تو 2 بندوں کو گواہ بنا کر زبان سے ایک بات کہہ دینا جو ہے اس سے بھی ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے اور ایسا بھی جائز ہے جس کے لیے یہ حدیث دی گئی کہ ہو اللہ کا بس اتنا کہہ دیا یہ اب تمہارا ہو گیا تو بس وہ ہو گیا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما انه قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبائیں تقسیم کی. ولم یعط مخرمۃ منها شیئا مخرمہ کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا. فقال مخرمہ تو مخرمہ نے کہا یا بنیہ اے بچے اپنے بیٹے کو کہا انطلق بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں. فانطلقت معه راوی کہتے ہیں مسور ان کے بیٹے کا نام ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل دیا. اب ہوتا کیا ہے کہ باپ بیٹا دونوں چل پڑتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پاس. وہاں پہنچ کے کہتے ہیں ادخل. کون کہتا ہے؟ باپ. نام کیا ہے؟ مخرمہ. کس کو کہتے ہیں؟ مسور کو. کہتے ہیں جاؤ داخل ہو جاؤ اور حضور کو میرے لیے بلا لاؤ. فدعوتہ لہ تو مسور کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ کے لیے بلایا. فخرج الیہ تو آپ اس کی طرف نکلے. وعلیہ قباء منہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی قباؤں میں سے ایک قبا آپ نے تنزیب کی ہوئی تھی. فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبأنا ھذا لک کہ مخرمہ یہ ہم نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. قال کہتے ہیں فنظر الیہ فقال رضی مخرمۃ تو والد نے ان کو دیکھا. فنظر الیہ یہ کس نے دیکھا؟ مسور کے والد. پھر کہا رضی مخرمۃ کس نے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخرمہ راضی ہو گیا. یعنی آپ کو یہ احساس تھا کہ چونکہ انہیں نہیں ملی تو اس لیے ان کے دل میں ہوگا کہ آپ نے سب کو چیز دی ہے مجھے نہیں دی
تو ان کو اس طرح خوش کیا کہ انہیں دیا اور کہا کہ ہم نے چھپا کے رکھی تھی تمہارے لیے، تمہارا حصہ روک کے رکھا ہوا تھا. اور جب انہیں مل گیا تو پھر دوبارہ پوچھا تاکید سے کہ اب تو خوش ہونا. باب اذا وہب ہبۃ فقبضها الاخر ولم يقل قبلت. اذا وہب جب کوئی ہبہ کرے، وہبۃ کوئی ہبہ، فقبضها الاخر پھر دوسرا اس پر قبضہ بھی کر لے، ولم يقل قبلت اور یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تو بھی صرف قبضے سے بھی قبولیت ہو جاتی ہے. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال ہلکت تو کہنے لگا میں ہلاک ہو گیا. فقال وما ذاک تو کہا کہ کیا بات ہوئی. قال وقعت باہلی فی رمضان کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا رمضان کے مہینے میں. قال تجد رقبۃ آپ نے فرمایا کہ کیا تم ایک گردن پاتے ہو، یعنی غلام ہے تمہارے پاس. قال لا بولا نہیں. قال فرمایا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين کیا تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو. قال لا بولا نہیں. قال فتستطيع ان تطعم 60 مسکینا آپ نے فرمایا کیا تمہیں استطاعت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. قال لا بولا نہیں. قال فجاء رجل من انصار بعرق تو کہتے ہیں کہ ایک شخص انصار میں سے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا. والعرق والمقتل اور عرق کیا ہے؟ المقتل ایک بڑا ٹوکرا ہے، فیہ تمر جس میں کھجور ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ 15 سا کھجور ہوتی ہے اس میں. فقال اذهب بهذا آپ نے فرمایا لے جاؤ یہ، فتصدق به اسے صدقہ کر دو. قال تو اس نے کہا الا احوج منا یا رسول اللہ ہم سے بھی بڑھ کر جو محتاج ہیں ان پر. والذی بعثک بالحق قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. ما بین لابتیھا نہیں اس کے 2 یعنی مدینہ کے 2 پتھریلے کناروں کے درمیان اہل بیت کوئی گھر والے احوج منا جو ہم سے زیادہ حاجت مند ہو. قال اذهب فاطعمه اهلك فرمایا جاؤ لے جاؤ اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو. اصل چیز تو مسکین کو کھانا تھا، تو وہ خود بھی مسکین تھے اس لیے ان پہ بھی لگ گیا. باب اذا وهب دینا على رجل جب کوئی شخص اپنا قرض کسی کو ہبہ کر دے، یعنی خواہ وہ قرض دار کو خود معاف کر دے یا دوسرے شخص کو وہ قرض دے ڈالے کہ تم وصول کر لو اور اپنے کام میں لے آؤ. مثلا کسی شخص نے آپ کا قرضہ دینا تھا تو آپ اسے کہتے ہیں کہ تم مجھے نہ دو فلاں کو دے دو، یعنی کسی ضرورت مند کو تم دے دو، یعنی تم اپنا قرضہ ادا کر دو. یعنی اس کا قرضہ معاف نہ کرے لیکن خود لینے کی بجائے وہ کسی اور کو دلوا دے. مثلا آپ کی کتاب کسی نے لی پڑھنے کے لیے اور واپس کرنے تک سال گزر چکا تھا، اب آپ کو وہ کتاب ضرورت نہیں، کوئی اور ضرورت مند آ جاتا ہے تو آپ وہ خود لینے کی بجائے کہتے کہ اچھا میری یہ کتاب فلاں کو دے دینا. تو یہ بھی قرض کا ہبہ کہلاتا ہے اگر وہ عاریۃ لی ہوئی ہو. اسی طرح ہی کسی دوسرے کا قرضہ ادا کر دینا بھی ایک طرح سے ہبہ کرنا ہی ہوتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. یعنی اپنا واپس لینے کے بجائے کسی اور کو دلوا دینا یا کسی دوسرے شخص کا اپنی طرف سے ادا کر دینا. وقال شعبۃ عن الحکم شعبہ حکم سے روایت کرتے ہیں ہوا جائز کہ یہ جائز ہے. ووهب الحسن بن علی علیہ السلام لرجل دینہ اور حضرت علی نے اپنا قرض ایک شخص کو ہبہ کر دیا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ علیہ حق جس شخص کے اوپر حق ہو فلیؤتہ تو چاہیے کہ اسے دے دے، او لیتحللہ منہ یا اس سے حلال کرا لے. وقال جابر کہتے ہیں قتل ابی و علیہ دین میرا باپ شہید ہو گیا اور اس پر قرضہ تھا. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غرماءہ ان کے قرض خواہوں کو ان یقبلوا ثمر حائطی کہ وہ قبول کر لیں میرے باغ کا پھل، وَيُحَلِّلُوا أَبِي اور میرے باپ کو معاف کر دیں، یعنی قرضہ چھوڑ دیں. یہ حدیث پیچھے تفصیل سے گزر چکی ہے کیونکہ یہ باغ کس کا تھا؟ بیٹے کا تھا. بیٹا باپ کی طرف سے ایک طرح سے قرض ادا کر رہا ہے. حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس وقال اللیث حدثنی یونس عن ابن شہاب انہ قال حدثنی ابن کعب ابن مالک ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما اخبرہ. یہ حدیث گزر چکی ہے اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی. ان اباہ قتل یوم احد شہیدا فاشتد الغرماء غرماء قرض خواہ فی حقوقهم فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمته فسألهم ان يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا ابي فابوا فلم يعطهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائطي ولم يكسره لهم ولكن قال سأغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمره بالبركة فجددتها فقضيتهم حقوقهم
وبقي لنا من ثمرها بقية ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر اسمع وهو جالس يا عمر فقال عمر ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله والله إنك لرسول الله.